پرائم نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ نیب نے بھی اعلیٰ عدلیہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نیب نے ایک خط لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی بینچ کا رویہ متعصبانہ ہے اور نیب کی تحقیقات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ ایڈ ہاک ججوں کا تقرر الجہاد ٹرسٹ کیس سے متصادم ہے۔ عدالت میں ادارے کے سینئر عہدیداروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ جن الفاظ میں یہ خط لکھا گیا ہے، اس کو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ چودھری اختر نے اس خط کو واپس کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ اس میں ایسی زبان استعمال کی گئی ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے شان نہیں ہے، لہٰذا اس پر اعتراضات لگا کر اس خط کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے اس اعلان جنگ کی کہ نیب نے بھی اب اعلیٰ عدلیہ کے خلاف یہ اعلان کر دیا ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز ماہر قانون جناب ایس ایم ظفر نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ایس ایم ظفر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو خط لکھا ہے نیب نے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور اب چونکہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے اس خط کو واپس بھی کر دیا ہے۔ بغیر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے تو یہ درخواست لی نہیں جاتی، لیکن چونکہ درخواست کے متن میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ عدلیہ از خود شاید اس کو ٹیکنیکل معاملے پہ فارغ کرنا نہ پسند کرے اور فارغ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس میں ایک جو مسئلہ اٹھایا گیا ہے جس کا پہلے ذکر غیر فارمل طریقے سے، غیر رسمی طریقے سے اسمبلیوں میں بھی آیا ہے کہ جج صاحبان کی تعیناتی ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ہوئی ہے اور واپس لی جا سکتی ہے۔ اس مسئلے کو اب باقاعدہ عدلیہ کے سامنے چونکہ پیش کر دیا گیا ہے، مناسب ہوگا کہ اس معاملے کو عدلیہ نوٹ کرتے ہوئے فیصلہ کر ہی دے اور اس سلسلے کو صاف کر دے کہ کیا سچویشن قانونی اور آئینی طور پر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو راستے میں۔ اچھا ایس ایم ظفر صاحب، نیب کیا اس طرح کا خط لکھ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، یہ اس وقت صورتحال یوں ہے کہ کوئی درخواست کو اب دادرسی ہی کہتے ہیں۔ اب دادرسی تو ہر ایک بندہ کر سکتا ہے، اس کی زبان کیا ہوگی یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ اگر اس میں کوئی قانونی مسائل ہیں یا قانونی چیزیں ہیں، وہ تو دادرسی اپنا حاصل کرنا اور وہ بھی آخری عدالت سے حاصل کرنا، یہ تو ہر ادارے کا، ہر شخص کا حق ہوگا، اور پھر بالآخر چونکہ عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہے، وہاں دلائل کے ساتھ بحث کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ مجھے اس میں افسوس تو ضرور ہو رہا ہے کہ عدلیہ بڑی اچھی طرح سے ایک دفعہ بحال ہو گئی، سب لوگوں کا اس پر اعتماد ہو چکا ہے اور یہ خواہش پیدا ہو گئی ہے کہ اب انڈیپینڈنٹ جوڈیشری اپنا کام کرتی رہے، لیکن یہ صورتحال جو پیدا ہو رہی ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ سیاست بھی شامل ہے اور کچھ یہ بھی مسئلہ ضرور پیدا ہوا ہے کہ بہت سارے معاملات عدلیہ کو از خود نوٹس لے کر عدالت عظمیٰ میں فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آگے اپیل کی گنجائش چونکہ کوئی نہیں ہوتی، تو اس کی بنا پر بھی کچھ اعتراضات آ جاتے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ اس کی پٹیشن کی روشنی میں کچھ سپریم کورٹ کو بھی آئندہ احتیاط کی ضرورت پڑ جائے، اور جہاں تک سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، دو حصے ہیں ان کی پٹیشن کے اب تک جو ہم نے سنے ہیں۔ ایک تو عدلیہ کے اپنے بحالی کا سوال ہے، اور دوسرے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہماری تفتیش کو اور ہمارے معاملے کو جو کہ ادارے کے اختیارات ہیں اس کو سپریم کورٹ کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ جو لفظ کنٹرول ہے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اچھا ایس ایم ظفر صاحب، یہ اس معاملے پر ابھی ہی کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے؟ یہ ایگزیکٹو آرڈر والے معاملے پر تو پہلے بھی اعتراض کیا جا سکتا تھا، اس کی ٹائمنگ کی بھی بڑی اہمیت ہے آپ کی نظر میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں جیسے ذکر کیا کہ پہلا پورشن جو ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ آرڈر سے، ایگزیکٹو آرڈر سے بحال کیا گیا ہے، اس کا ذکر تو اور بعض گشتوں میں پہلے بھی سنتا رہا ہوں، پارلیمان میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے اور کچھ سیاسی بیانات بھی آئے ہیں۔ اب فارمل طور پر کیوں اٹھایا گیا ہے اس کا جواب تو نیب والے ہی دے سکیں گے کہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا اور اب کیوں اٹھایا ہے۔ ممکن ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے کہ ہمارے معاملات کنٹرول کیے جا رہے ہیں، اس نے ٹریگر آف کیا ہو کہ دونوں معاملات کو اکٹھا اٹھا لیا ہو انہوں نے۔
लेकिन ऐसी बातें मैं उनकी बिहाफ पे नहीं कर सकता, ये उनका ही हक है कि वो जवाब दें। ये अगर कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल का ये कहना और ये एतराज़ात उठाना, आपको लगता है कि ये इदारे का या प्रोसिक्यूटर जनरल का इनफरादी फैसला हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई सियासत भी कारफरमा हो सकती है? आप इशारा कर रहे हैं कि कोई सियासी कुव्वतें इसके पीछे हैं, तो उस मफरीजों को मैं रद्द नहीं कर सकता। लेकिन उससे आगे अगर आप कहते हैं कि मैं कुछ पता करूं, तो ऐसा होगा जैसे कोई पेशन गोई करूं, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है कि अपना उसका जाती अकेला फैसला है या पूरे अदारे का है, तो वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आपका अगर पहला मफरूजा है जो मेरा नहीं है, आपका है, तो मैं उस मफरूजों को रद्द नहीं करता, उसकी नफी नहीं कर सकता। अच्छा एसएम ज़फ़र साहब, ये पर्सनल ग्रज का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है इसमें। इरफान कादिर खुद भी पीसीओ जज रह चुके हैं और उन्हें वो सीट छोड़ना पड़ी थी। आपको लगता है कि कहीं वो ज़ाती